حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک مشہور اور قصے کا حصہ ہے جو قرآن میں بھی بیان ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جو اپنے قوم کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ ان کی قوم جو کہ نینوا کے لوگ تھے، انہوں نے ان کی دعوت کو نہ مانا اور اللہ کی طرف سے ان کو عذاب کا خوف دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو توحید اور اسلام کی طرف بلانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہیں سنی اور ان کو جھٹلا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر اپنے شہر کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے سوچا کہ ان کی قوم اگر نہیں مان رہی ہے تو ان کا کام ختم ہو گیا ہے، اور وہ اللہ کا عذاب دیکھ کر ان سے دور چلے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک جہاز میں سفر کر رہے تھے، لیکن سفر کے دوران ایک بہت بڑا طوفان آیا اور اس جہاز کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہوا۔ جہاز میں جو لوگ تھے انہوں نے سمجھا کہ یہ طوفان اللہ کی طرف سے خفا ہونے کا نشان ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ یہ سب ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو طوفان میں ڈال دیا اور سوچا کہ اگر وہ اپنی جان دے دیں گے تو دوسروں کی جان بچ جائے گی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں ڈالے گئے، بڑی مچھلی حضرت والے نے انہیں کھا لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے اندر اندھیروں میں تھے، جہاں انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے دعا کی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اظہار کیا اور کہا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں تو سچ مچ اپنی نفرت کا اور اپنی غلطی کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی، ان کو مچھلی سے باہر نکال دیا۔ پھر اللہ نے ان کو اپنی دعوت پر عمل کرنے کی ہدایت دی اور ان کو دوبارہ اپنے قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اب اللہ کے حکم کو مان گئی اور ان کی زندگی میں سکون اور امن آ گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر انسان اپنی غلط فہمی میں اللہ کی راہ سے بھٹک جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اور توبہ کے ذریعے وہ اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر سکتا ہے۔